الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. کے بعد اعلان کیا گیا آج جامعہ مسجد عالیہ کے 15 سال میں شریعت انفارمیشن سروس کی 677 نشست بعد نماز عصر منعقد ہو گئی اور آج کے اسپیکر ہیں مصرف ہیں پروفیسر سید راشد نسیم صاحب جو آپ کے جانے پہچانے ہیں کیونکہ انہوں نے شاید 100 سے زائد خطابات رکھے کیے ہیں اور تاریخ اسلام اور شریعت سبھی مختصر سا تعارف یہ کرا دوں کہ وہ پریزیڈنٹ کے ایوارڈ یافتہ ہیں اور بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں اور بلائے جاتے ہیں کہ ان کے بارے سے زیادہ تعریف جائز نہیں ہے اس لیے میں نہیں کر سکتا. انہوں نے ہم کو ایسا عنوان کیا ہے جو آج کل کے حالات کے پس منظر میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. پہلے شاید تمباکو کا استعمال خالی سگریٹ بیڑی میں ہوتا تھا. اب وہ سگریٹ بیڑی سے کئی گنا کئی اور شکلوں میں ہو رہا ہے. آپ کو تو معلوم ہے شاید گٹکا میں بھی ہوتا ہے, پوکھوں میں بھی ہوتا ہے اور کیا کیا پتا ہوتا ہے تمام سے. تو لوگ جو ہے بعض وقت مجھے ایسی بھی اطلاعیں ملی ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں اور تلاوت کرتے ہیں لیکن گٹکے کا استعمال ہو. اب وہ معلوم بھی گٹکے کا استعمال یعنی وہ تمباکو بھی اس میں شریک ہے مجھے پتا ہے. بہرحال افسوس ہے کہ اس قدر آدمی ہو چکے ہیں. اور ابھی آپ نے کل کے آج کے اخبار میں دیکھا تھا جو میں نے پچھلے محافل میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ جو کام ہمارے دینی تعلیمی یا دینی ایکٹیویٹیز کے تنظیموں کو کرنا چاہیے وہ مجبوراً پولیس کو کرنا پڑا. یعنی پرانے شہر میں ایسے بچوں کو پکڑا گیا ہے جو ایسی علتوں میں مبتلا ہیں کہ چبوتروں پہ بیٹھتے ہیں اور باتوں کو جو ہے طرح طرح کے مغلظات میں مبتلا ہوتے ہیں. چنانچہ لیٹسٹ 2 مہینے پہلے جو آیا ہے وہ بلو فلم دکھایا جاتا ہے اور بلو فلم کے لیے ظاہر ہے انہیں کے ساتھیوں میں سے ہوتے ہیں. آپ کل کا پرسوں کا اخبار اٹھا کے دیکھیں کئی بچوں کو پولیس والے پکڑ کے لے کے گئے ہیں اور نیتا کے تربیت دے رہے ہیں. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام تو اپنا ہمارا ہے. ہمارے پاس کوئی دینی تعلیمی تنظیمیں کم نہیں, ہمارے پاس مساجد کم نہیں, ہمارے پاس ایسے علماء موجود ہیں جن سے ہم فیض پاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ بات ہو رہی ہے. تو بہرحال میں زیادہ وقت آپ کا نہیں کروں گا. البتہ آج کی محفل میں ہمارے پاس عرفان صاحب امریکن سے تشریف لائے ہیں, وہ بھی شرکت کر رہے ہیں. اور ہمارے نارائن گڑھ کے پیشوان صاحب معلوم نہیں عمرے پہ افریقہ تھے, بہت دنوں سے نہیں آ رہے تھے. بہرحال ایسے افراد ہیں جن کا میں فرداً استقبال تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ ضرور ذکر کروں گا کہ وہ ہماری محفل کو کرواتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں, شرکت کرتے ہیں. صرف وہی بات پھر دہراتے ہوئے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لائیے, اپنے بچوں کو کسی مدد سے جائیے اور مدد سے کہیے یہاں آئیے, ایک 3 محفل میں سے ایک محفل بچوں کو لائیے. کتنا اچھا دکھیں گا 30 سال بچے اگر آ کے بیٹھے وہ آپ سے کیا سیکھیں گے. یہ سیکھیں گے کہ ایسی محفل میں کیا ہوتا ہے, ایسی محفل کی اہمیت کیا ہے. وہ کہ آپ کے بیان سے وہی بلند بیان پہ نہیں سمجھ سکیں گے, لیکن ان کو
कोई सोबत से असर होगा उनका, और वो बजाय सबूतों पर बैठने के, इधर बैठने उधर बैठने के, कम से कम हमारा वेबसाइट, ये वेबसाइट से भी पुरानी संगत है। वेबसाइट दुनिया भर में देखा जाता है, अब अल्लाह ताला की दुनिया भर में देखा जाता है। आपको तफसीलात बताने की मौका नहीं है, वरना बाहर से लोग आते हैं तो ये पूछते हैं कि साहब वो फलां नंबर का लेक्चर हमसे मिस हो गया, या फलां नंबर का मीटर नहीं है, इस किस्म की बात करें। और हम हैं कि यहाँ पर रहकर भी उससे इस्तेमाल करें। तो बहरहाल कोशिश कीजिए। इससे पहले भी मैं आपसे कह चुका हूँ कि तबलीगी जमात में लोग जो है अपने घर बार छोड़कर तबलीग के लिए निकल जाते हैं, और उनकी मामूली आमदनी होती है, और उस आमदनी से वो बाहर जाके पैसा भी किसी का खाते नहीं पीते नहीं, वो अपने खर्चे से जाते हैं। या तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि किसी को तबलीग दे सकते हैं, और मैं इससे पहले भी ऐलान कर चुका हूँ कि हमारे पास एलानिए छपते हैं। इससे पहले ये होता था कि 450 रुपये देके हम 500 एलानिए छपते, सिर्फ 450 से 50 रुपये का इजाफा किए, 500 दिए हैं तो 1000 एलानिए में। अभी 1000 एलानिए तकसीम कैसे हो, जैसे मस्जिद का अमला या मस्जिद के लोग या हमारी जो यहाँ के मुलाजमीन है वो तकसीम करने से काफ़ी नहीं होता। आप भी एक 10-10 कम से कम देते हैं, 10-10 लेके जाइए, अपने हल्के में तकसीम कीजिए, मस्जिदों में लगाइए, लोगों को दीजिए, मिम्बर पे रख दीजिए, लोगों को। तो मैं इन तमाम ख्यालात के साथ के बाद आज के मुखर्रिज साहब को उनके उन्वान और मौजूद का इस्तेमाल से इनके रोशनी से मुखातिब करने के लिए मदद करता हूँ प्रोफेसर सैयद राशिद नसीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदितु लकुम इस्लाम दीना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि अभी एक साहब ने फरमाया कि बड़ा बर्निंग टॉपिक है, बहुत अहम मौजूद है जिस पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, और वो गुफ्तगू है तंबाकू के इस्तेमाल के सिलसिले में। मौजू पर आने से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि एक तमहीद आपके सामने बयान करूँ कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को एक जामे दीन बनाया, ऐसा दीन जो सारे मसाइल का अहाता करता हो। शरीयत इस्लामी सारे मसाइल का हल करती है, और इस हकीकत को खुद बारी ताला ने अपने अल्फाज में बयान करवाया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। हज्जतुल विदा में मैदान अराफात पर क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो ये ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने नेमत मुकम्मल कर दी, आज इस्लाम मुकम्मल हो गया। व अतममतु अलैकुम नेमती, मेरी नेमत उन पर पूरी नहीं कर दी। ये नेमत नेमत इस्लाम है, ये नेमत नेमत शरीयत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी शरीयत लेकर तशरीफ लाए थे, और फिर जाते हुए इरशाद फरमाया कि मैं तुमको ऐसी शरीयत पर और ऐसे दीन पर छोड़े जा रहा हूँ, शरीयत बैदा लैलुहा कनहारिहा, ऐसी चमकती हुई शरीयत कि उसकी रात भी दिन की तरह रोशन। दोस्तों, ये तो दावे हुए कि शरीयत मुकम्मल है, शरीयत पूरी रहनुमाई करती है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, इमाम नहीं, कभी नहीं।
دلیل کیا ہے؟ ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، مفتی صاحب کو جانتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سارے اصولوں کا تذکرہ فرما دیا جن اصولوں کی بنیاد پر مسائل کا استخراج ہوتا ہے، مسائل کا استنباط ہوتا ہے، مسائل برآمد کیے جاتے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اسی سیریز میں میں نے 5-6 لیکچر سورس آف شریعت، شریعت کی بنیادی کیا ہے، ماخذ کیا ہے، اس پر دیے تھے۔ سب سے پہلے قرآن پاک، پھر حدیث، پھر اجماع، پھر قیاس، پھر عرف، پھر مذہب صحابی، پھر مصالح مصطلح۔ یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں نے رکھی تھی کہ یہ وہ اصول ہیں جن کی بنیاد پر فقہا مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ تو ہم کسی بھی مسئلے کو یا کسی بھی مسئلے کا حل جب تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نظیر یا اس جیسے مسائل کے سلسلے میں کوئی بات تو نہیں ارشاد فرماتی۔ یہ اصول ہے، اصول فقہ کہلاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، کھانے پینے کی چیزیں، برتنے کی چیزیں، دین سے معاملات کی بہت سی اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال 150 سال بعد نمایاں ہوئی، کچھ 200-400 سال کے بعد نمایاں ہوئی، کچھ 1000 سال کے بعد نمایاں ہوئی۔ اور انہیں چیزوں میں ہم آپ جانتے ہیں کہ یہ ہوائی سفر اور ان ہوائی سفر کی وجہ سے لمبی مسافتوں کا جلدی طے کر لینا، لہذا بہت سارے نئے مسائل آتے رہے فقہائے امت کے سامنے، لیکن چونکہ دین کامل میں ساری چیزوں کی رہنمائی رہی، اسی لیے بہت آسانی کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، بہت آسانی کے ساتھ فتوے دیے۔ بسا اوقات تھوڑی بہت غلط فہمی ہوتی ہے اور اس میں بعض ذرا جذباتی انداز میں بھی بات کر جاتے ہیں اور علماء کو فکری طور پر بیکورڈ کہتے ہیں کہ بہت دیر سے بات سمجھ میں آئی ان کو، پہلے انہوں نے ناجائز کہا تھا، پہلے انہوں نے حرام کہا تھا۔ یقین جانیے اس میں علماء کا قصور کم اور اس میدان کے ماہرین کا قصور زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اس وقت مائک استعمال کر رہا ہوں، پرانے زمانے میں مائک کا کوئی استعمال نہیں تھا، مائک ایجاد ہوا 60s میں عام طور پہ مساجد میں انٹروڈیوس ہوا، تو اس وقت علماء کے 2 مکتب فکر بنے جو بزرگ حضرات نے انہوں نے سنا بھی ہوگا، بحثیں ہوئی تھی۔ بعض حضرات کہتے تھے کہ نماز میں مائک کا استعمال جائز نہیں ہے، بعض حضرات کہتے تھے جائز ہے، اور اس کا نام دیا جاتا تھا فقہ کی کتابوں میں آلہ مکبرۃ الصوت، آواز کو پھیلانے کا آلہ، بڑھا پیش کرنے کا آلہ۔ جن علماء نے عدم جواز کا فتویٰ دیا تھا اس میں علماء کا قصور کم تھا۔ اس زمانے کے ماہرین نے یہ کہا تھا کہ مائک سے جو آواز آ رہی ہے وہ راشد نصیب کی آواز نہیں، نئی آواز بن کر آ رہی ہے۔ اس بنیاد پہ علماء نے کہا تھا کہ امام کی تلاوت تھوڑی ہے، امام کی تکبیر تھوڑی ہے، یہ تو کسی اور کی تکبیر پر آپ رکوع میں جانے سجدے میں جانے، یہاں انہوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں مائک نہیں رکھنا چاہیے نماز میں۔ لیکن 60s کے اخیر میں جب ماہر سائنسدانوں نے کہا نہیں ہم آپ ہی کی آواز کو بلند کر رہے ہیں، آپ ہی کی آواز کو ہم بڑھا رہے ہیں، یہ دوسری کوئی بازگشت نہیں ہے، دوسری آواز نہیں ہے، تو پھر دھیرے دھیرے علماء نے فتویٰ دیا کہ مائک کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ اور آج آپ جانتے ہیں دنیا میں مائک کا استعمال یعنی مساجد میں نماز کے لیے بالکل کامن ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے۔ لہذا شروع میں کچھ تحقیقات ایسی آتی ہیں جس کی وجہ سے علماء تردد میں پڑ جاتے ہیں اور فتویٰ دینے میں 2 رائے کا وہ شکار ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ججز 2 رائے کے حامل ہوتے ہیں، ایک جج ججمنٹ کر دیتا ہے
کہ یہ چیز ان کو نہیں ملنی چاہیے، پھر آپ جاتے ہیں ہائی کورٹ، پھر آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ وہ چیز دلا دیتی ہے، ہائی کورٹ وہ چیز دلا دیتی ہے۔ ججز میں جب اختلاف ہوتا ہے تو لازمی بات ہے فقہاء میں اختلاف ہو سکتا ہے، طبعی ہے، کیونکہ استعمال کے طریقہ کار میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جھینگے کو حلال قرار دیا، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ وہ کیڑا لگتا ہے، میں اس کو جائز نہیں کہتا، امام ابو حنیفہ نے ناجائز کہا۔ استدلال کا اختلاف ہوتا تھا جس کی وجہ سے حکم وہ مختلف ہی ہوتا تھا۔ یہ تمہید میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اسی تمہید میں آپ تبادل کے مسئلے کو بھی سمجھ سکیں گے۔ جو مسئلہ کھڑا ہوا آج سے تقریباً 400 ساڑھے 400 سال پہلے، اس سے پہلے عام طور پر انسان تمباکو کے استعمال سے ناواقف تھے۔ جب کولمبس صاحب امریکہ گئے اور انہوں نے جب اپنی ڈائری میں لکھا کہ وہاں میں نے دیکھا ریڈینڈینس ایک پتیوں سے نشہ حاصل کرتے ہیں، سرور حاصل کرتے ہیں، کیف حاصل کرتے ہیں، اس کو چبا چبا کے اس کا رس چوستے ہیں، تو پھر یورپینس میں تجسس ہوا وہ پتیاں کیا ہے، اور پھر وہاں سے امریکہ سے تمباکو برآمد کیا گیا اور پوری دنیا میں تمباکو کی طرف لگائے جانے لگے۔ اس کی زراعت بھی، جس میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا فرانس، اس میں تمباکو کی مختلف شکلیں کی جاتی ہیں۔ ابتدا میں جن لوگوں نے تمباکو استعمال کیا، جیسے آپ نے فرمایا، اس کی شکل تھی ہوکے کی، اور ہوکے میں تمباکو کا جو دھواں آتا ہے وہ پانی میں فلٹر ہو جاتا ہے۔ میں نے ہوکا کبھی نہیں کیا لیکن دیکھا ہے، اسی لیے میں بتا سکتا ہوں کہ تمباکو جلائی جاتی ہے اور اس کا دھواں جب پاس ہوتا ہے تو وہ پانی سے گزرتے ہوئے فلٹر ہو کر آتا ہے۔ اسی لیے تمباکو کے اس استعمال کی شکل بہت زیادہ مضر ہارمفل نہیں تھی، نقصان دہ نہیں تھی، لیکن عام طور پر بزرگ ہوتے ہوتے، بوڑھے ہوتے ہوتے لوگوں کو بڑی کھانسی ہونے لگتی تھی، دمے کے شکار ہو جایا کرتے تھے۔ لہذا جب عالمگیری فتوے کو علماء مدون کرنے لگے، فتاوی عالمگیری سے آپ اللہ واقف ہو گئے، یہاں تاریخ اسلام لیکچر بھی ہوتے ہیں کہ عالمگیر دور میں علماء کی ٹیم نے مفتہ بھی جو مسائل ہیں ان سب کو مدون کیا، وہ کتاب فتاوی عالمگیری کہلاتی ہے، اس میں بڑے فتوے ہیں۔ تو چونکہ اس زمانے میں صرف ہوتے کی ایک شکل تھی، اسی لیے صرف یہ لکھا گیا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن یاد رکھیے جب شریعت میں مکروہ تحریمی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو حرام سے قریب ہوتی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ جو مباح کے قریب ہوتا ہے۔ لہذا فتاوی عالمگیری میں مکروہ تحریمی کا لفظ آیا، اور اس کے بعد سے پھر بقر صغیر ہند و پاک میں ہر علماء کا مسئلہ دوسرا رہا ہوگا، بتاؤں گا۔ بقر صغیر ہند و پاک میں تمباکو کے سلسلے پہ بہت زیادہ سختی نہیں برتی گئی، بلکہ بہت سارے علماء پان میں تمباکو کے عادی رہے، وہ کھاتے رہے اور اتنا اس کو انہوں نے ناگوار نہیں محسوس کیا۔ لیکن تمباکو پر جو ریسرچ ہوا، میڈیکل سائنس کی روشنی، انسان کو یہ چیز کتنا نقصان پہنچاتی ہے، اس پر جو ریسرچ ہوا تو تقریباً 19ویں صدی کے ابتدائی حصے میں، 19ویں صدی 20 یا 22 سن میں یہ ریسرچ سامنے آیا کہ یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، اور اس سے پھیپھڑوں کو نقصان ہوتا ہے، اور اس سے لنگس کے ساتھ ساتھ تھروٹ کو نقصان پہنچتا ہے، لہذا اس پر حکومت کو کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے سائنٹسٹوں کی بات سنی جاتی ہے، سنی انسنی کر دیتی ہے حکومت، ایسی ہی حکومت برابر ٹالتی رہی یہاں تک کہ 1960 میں ذرا یہ تحریک زیادہ جڑ پکڑ گئی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حکومتوں کو تمباکو سے اتنی آمدنی تھی کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن پلان بنانے سے وہ کترا رہے تھے، گھبرا رہے تھے۔ لیکن جب مستقل ڈاکٹروں نے دھمکی دی کہ آپ انسانیت کو خودکشی کے داہنے کی طرف لے جا رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ 90s میں جا کر یہ قانون بنا،
غالباً جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے 1996 میں یہ قانون پاس ہو گیا پوری دنیا میں کہ ہر سگریٹ کی ڈبی میں یہ لکھا رہے گا کہ تمباکو کا استعمال صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے، استعمال کرنے والا فیصلہ کرے اس کو جینا ہے یا مرنا ہے۔ ایڈوکیٹ صاحب نے خود بتا دیا کہ تمباکو کے استعمال کی 3 شکلیں عموماً رائج ہیں۔ میجر رسیب کی جو شکلیں ہیں استعمال کی، ایک تو یہ کہ پان میں تمباکو کھایا جاتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں، اور امام بنتا ہے تمباکو کی بنیاد پر۔ دوسری شکل جو ہے وہ گٹکے کی ہے، کئی اور مصالحوں کے ساتھ تمباکو ڈالا جاتا ہے اور اس کو لوگ جو ہے ٹھنڈ اتارنے کے لیے یا پتہ نہیں کس مقصد کے لیے منہ کے کسی کنارے دبا دیتے ہیں۔ یہ دوسری شکل۔ تیسری شکل اسموکنگ کی ہے اور اسی میں ہوتا بھی آتا ہے، سگریٹ کی شکل، بیڑی کی شکل، یا اور بھی جو شکلیں پینے کی ہوتی ہے جس سے دھواں نکلتا ہے۔ یہ 3 شکلیں ہیں جس میں تمباکو کا استعمال کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی شکل جو پان میں تمباکو استعمال کیا جاتا ہے وہ دراصل صرف اس کو نقصان پہنچاتا ہے جو پان کھاتا ہے تمباکو کے ساتھ، پڑوسی کو اس کے بیٹے کو، اس کے بھائی کو، اس کے سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچاتا، اسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور عام طور پر پان کھانے والے پتہ نہیں کیوں پان کو چبا کر تمباکو کا لطف لے کر اس کو پھونک دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نگلتے ہیں، میں نے قریبی ساتھیوں میں دیکھا، بزرگوں میں دیکھا کہ اس کو چباتے ہیں، تھوڑی دیر لطف لیتے ہیں، اس کے بعد پھونک دیتے ہیں۔ اسی لیے اس کی مضرات اگرچہ کہ کم ہے لیکن اس کے باوجود اس بات کا پورا امکان ہے کہ اسٹمک کا کینسر ہو، معدے کا کینسر ہو۔ اب دوسری شکل میں آپ آئیے، دوسری شکل جو گٹکے کی ہے، اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا ملایا جاتا ہے، گٹکے والے ہی بتا سکیں گے۔ یہ بڑی خطرناک شکل ہے اور اس کے استعمال سے جو کینسر کے مریض ڈاکٹروں کے سامنے آئے اور سروے کیا گیا تو 21.43% منہ کے کینسر کے شکار گٹکے کے عادی لوگ ہیں۔ 21 آپ اس کو 21.50% سمجھ لیجیے، 21.25% آپ کہہ سکتے ہیں لوگ وہ گٹکے کی وجہ سے کینسر کے شکار تھے، کیونکہ وہ بہت دیر تک دبا کر رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ناسور بنتا ہے اور وہ تھوڑا کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر لوگ دھیرے دھیرے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ لہذا یہ بہت خطرناک شکل ہوئی، لیکن ایک بات پھر بھی آپ یاد رکھیے کہ انسان خود موت کے دامن تک جا رہا ہے، ساتھی کو ساتھ لے جا رہا ہے، ابھی خود نقصان اس کی ذات تک محدود ہے، بہت بڑا نقصان ہے لیکن اس کی ذات تک محدود ہے۔ تیسری چیز جو اسموکنگ کی ہے، سگریٹ پینا، سگریٹ نوشی کیا بولتے ہیں اردو میں ہوتا ہے، یہ تو بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ سگریٹ نوشی کی وجہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں سگریٹ پینے والے کے منہ کو، اس کے حلق کو اور اس کے لنگس کو، تینوں پہ کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور جو کینسر کے مریض سامنے آئے، سروے کیا گیا تو 70% لنگس کے کینسر کے مریض وہ اسموکنگ کے عادی ہیں۔ 70% اسموکنگ کے عادی لوگ لنگس کے کینسر کے مریض ہیں۔ پلس عام طور پر اس گھر کے بچے یا اس گھر کے ضعیف افراد بھی کینسر سے متاثر ہوئے جس گھر میں کوئی نہ کوئی ایک صاحب اسموکنگ کرتے رہتے ہوں، کیونکہ ان کا دھواں جو پھونک پھونک کے لوگوں کے منہ میں مارتے ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے، بہت نقصان پہنچتا ہے۔ تو تیسری شکل خود اپنے لیے جان لیوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خطرے میں چھوڑ دینے والی شکل ہے۔
یہ شکل بہت ہی خطرناک ہے۔ اور آپ اندازہ کیجیے کہ 70%، اب میں نے ایک حادثہ تو ایسا دیکھا اپنی زندگی میں کہ میں ایک یونیورسٹی سے وابستہ ہوں، ملازمت کرتا ہوں، تو آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے ایک پروفیسر، وہ وائس چانسلر بننا چاہ رہے تھے، پروفیسر شاستری، فرینچ کے تھے، وہ فرینچ ڈپارٹمنٹ کے، بڑا باصلاحیت آدمی۔ آج بھی آپ جا کر رحمان یونیورسٹی میں پوچھیے، لوگ ان کے گل گاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لینگویج پہ کماؤ، 35 سے PhD، لیکن ذرا پولیٹیکل مسئلہ تھا، ان کو وائس چانسلر نہیں بننے دے رہے تھے، تو بیچارے سپریم کورٹ تک گئے، سپریم کورٹ تک گئے، اور اخیر کا 6 مہینے کی لڑائی کے بعد انہوں نے وائس چانسلر کا آرڈر حاصل کر لیا، وائس چانسلر بنے، جوائن ہوئے، سب نے مبارکباد کی، میں نے بھی مبارکباد کی، اچھے آدمی تھے، سیکولر آدمی تھے، اس کے بعد روٹین پہ زندگی چلتی رہی۔ ہمارے شعبے کا ایک سیمینار تھا، اور سیمینار کا افتتاح کرنے کے لیے وائس چانسلر صاحب آنے والے تھے، جیسے آڈینس بیٹھے ہوئے میں بھی بیٹھا ہوا تھا، چونکہ میرے شعبے کا تھا، میں سامنے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا، تو اچانک میں نے دیکھا ایک کم رنگ کے دھندلے پتلے سے ضعیف صاحب، جن کا رنگ بہت جلا ہوا، بڑے ضعیف دھندلے پتلے سے، اور ایسے کپڑا لگتے ہوئے پورے کہتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد جیسے سے اسٹیج پہ چڑھ کر ہاتھ بتایا، تو میں نے ساتھی سے پوچھا کہ ایک اور پڑے گیا ہے، ایک اور چل رہا ہے یار اتنی ڈیفیکلٹی کے ساتھ، اور ایسے ہاتھ کی وش بھی کر رہا ہے، تو قاضی راشد کی بات کی، تو بولے پروفیسر شاستری، ابھی وہ خوبصورت گورا جو داڑھی رکھتا تھا فرینچ کٹ، اس کا کیا نا، تو دیکھو تھروٹ کینسر ہو گیا ہے ان کو، اور ریڈیو تھراپی چل رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کا یہ حشر ہو گیا ہے، 3 مہینے سے ان کا علاج چل رہا ہے، اور کئی ڈوز یہ لے چکے ہیں، اس لیے ان کا حشر بہت برا ہو گیا، بہت شوق ہوا، بہت شوق ہوا۔ اس کے بعد سے لیکچر کو 3 سے کے بیٹھے رہے، ان کا پیپر تھوڑا سا فائنسی نے پڑھ دیا، چلے گئے۔ سنجو گورنمنٹ نے ایکشن کیا کہ یہ بیمار یونیورسٹی تھوڑی سماج سے لے گا، دہلی سے 4-5 عہدیدار آئے، اچانک صبح میں 9 بجے DC کے آفس میں داخل ہوئے، اور دہلی ہی سے پروفیسر ابھے پوریا کو لے کر آئے تھے، اور ان کو وائس چانسلر کی کرسی پہ بٹھایا، اور شاستری صاحب کو ہٹا دیا وہاں سے کہ نہیں تم اب بیمار ہے، اور تم کو استعفیٰ لینا چاہیے تھا، کافی ہو گیا تمہارا، گھر جاؤ۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ بیچارہ مر گیا، پروفیسر شاستری صاحب، ان کا کام تمام ہو گیا۔ وہ چین اسموکر تھا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، چین اسموک، بڑا فخر تھا ان کو اپنی اسموک، ہر محفل میں وہ کام پہ وہاں رکھتے اسموکنگ کرتے رہتے تھے۔ یہ کا انجام اتنا برا ہوا کہ مجھے بعد میں ان کے قریبی ساتھیوں نے بتایا کہ وائس چانسلر پوسٹ تک پہنچنے کے لیے سپریم کورٹ میں کیس جیتنے کے لیے ان کو 1 کروڑ روپے خرچ کرنے پڑے تھے، اور یہ بھی بات کب ہے 2007-8 میں، 1 کروڑ روپے خرچ کر کے تب جا کے وہ آرڈر پا پائے تھے وائس چانسلر کا، لیکن بیچارہ 6 مہینے بھی جائے نہیں سکا۔ سگریٹ کی لت نے اس کو بہت جلدی قبر میں پہنچا دیا، یا نظر آتش کر دیا، جو بھی انہوں نے کام کیا۔ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اور ایک میں اب اس لیے نام نہیں بولوں گا، وہ صاحب ایمان تھے، جغرافیہ کے پروفیسر تھے، میں اپنا کیریئر میں نے نظام پر سے شروع کیا ہے، یہاں صاحب نے 3 سال میں نے 93, 94, 95 میں یہی میں پڑھاتا رہا، پھر 96 میں میرا کہ فلم میں سیاست اور زبان میں سلیکشن ہوا، تو جغرافیہ کے پروفیسر تھے، وہ بھی مستقل چائے اسموکنگ، اور ان کو بھی حالات کا جب کینسر ہوا، جب میں عیادت کے لیے گیا تو ہمارے بزرگ تھے، لیکن تکلیف یہ ہوئی جب وہ لکھ کے بات کرتے تھے، لکھ کے بات کرتے تھے، اور آواز سانس لینے کی آتی تھی، ایسے جیسے کوئی سیٹی بجا رہا ہے یا سوراخ کر دیا گیا تھا، یہاں سے سانس لینے اسموکنگ کے آتے تھے۔ اس وقت وہ کہہ رہے تھے اردو اچھی تھی، ان کی اردو میں لکھتے تھے، اس وقت انہوں نے کہا کاش میں اسموکنگ چھوڑ دیا، میں یہ سگریٹ نوشی، سگریٹ پینا یہ عادت میں ترک کر دیا ہوتا، لیکن اب میں پچھتا رہا ہوں۔
جبکہ واقعہ بہت آگے ہو چکا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، وہ اسلام جو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بے آرام کی رہنمائی کرتا ہے، اتنے خطرناک مسئلے میں رہنمائی نہیں کرے گا۔ سوچیے ہم ہندوستانیوں کا عالم یہ ہے، ذرا سیکنڈ ہینڈ نالج پہ زیادہ ہم اعتماد کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں عرب اسکالرس نے جو ریسرچ کیا اور ان کے جو فتوے آئے وہ قابل غور ہے۔ جامعہ ازہر کا فتویٰ ہے، شیخ جاد الحق جاد، وہ امام اکبر بھی رہے، یعنی چانسلر بھی رہے اور بہت بڑے وقت کے مفتی بھی تھے، اور انہوں نے سیدھا لکھا تمباکو کا استعمال حرام ہے، مکروہ تنزیہی تحریمی یہ سب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جامعہ ازہر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے باضابطہ فتویٰ دینے کا، جس کو ہیئت العلماء الکبار کہتے ہیں، علماء کونسل سے آپ اس کا ترجمہ کر لیجیے، انہوں نے جب فتویٰ دیا سب سے پہلے انہوں نے قرآن پاک سے دلیل پیش کیا، اور قرآن پاک سے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ایک ایسے رسول کو تمہاری طرف بھیج رہے ہیں، یحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث، جس رسول کی شریعت میں جو چیزیں حلال ہوگی وہ پاکیزہ اور طیب ہوگی، جو چیزیں خبیث ہوگی وہ حرام ہوگی۔ ہر فرد دل پر ہاتھ رکھ کر بولے تمباکو خبیث ہے کہ پاک کھلا اچھی چیز ہے۔ مسلم غیر مسلم، تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ، دیہاتی شہری، زمین کی آواز پر کہے طیب ہے تمباکو، عمدہ چیز ہے، بہترین چیز ہے، گیا سے گیا ہوا عادی تمباکو کا کہے تو بری چیز عادت پڑے کہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس رسول کی صفت یہ ہے کہ وہ خبائث کو حرام ڈکلیئر کرتے ہیں، وحی کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کے ہدایت کی بنیاد پر اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ لہذا تمباکو چونکہ طیبات میں سے بہرحال نہیں ہے، اب تمباکو بہرحال خبائث میں سے ناپسندیدہ چیزوں میں سے، اپنے فزیکل پراپرٹیز کے اعتبار سے، کیمیکل پراپرٹیز کے اعتبار سے، اپنی اسمیل کے اعتبار سے، اپنے نقصان کے اعتبار سے، لہذا وہ علماء سے کہتی ہے کہ اس آیت کی روشنی میں اسلام نے تمباکو کو حرام کر دیا ہے، تمباکو کا استعمال جائز ہے۔ دوسری دلیل انہوں نے قرآن پاک سے یہ پیش کی، میں نے کہہ دیا نا اصول فقہ کی ترتیب سب سے پہلے قرآن سے دلیل، پھر حدیث سے دلیل۔ دوسری دلیل یہ پیش کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَنفُسِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اور جیسے ابھی میں نے قصداً تمہید میں نقصانات بیان کر دیے کہ اتنے نقصانات کے باوجود انسان کیسے ہمارا کرے کہ اپنا فیوچر تباہ کر دے، اپنا مستقبل تباہ کر دے، اپنا جسم تباہ کر دے، اپنے آپ کو کینسر میں مبتلا کر دے، اپنے بچوں کے لیے خطرہ بن جائے۔ سوچیے کیا ضمیر ہے اس انسان کا جو سگریٹ کا دھواں پھوٹتا ہے اپنے آس پڑوس کے لیے۔ گورنمنٹ نے پابندی لگی، ان کے سامنے کوئی حکمت نہیں تھی کہ پبلک پلیسز پہ اسموکنگ نہیں ہو سکتی۔ ایئرپورٹ پہ انہوں نے جا کے ڈبے بنائے شیشے کے اور اس کے دھوئیں کو باہر نکالا بلڈنگ کے کہ جاؤ اگر تم کو اپنا بڑا سوال ہے جاؤ اس کمرے میں سڑاؤ، دوسروں کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر بھی انسان کے مانتا نہیں اور ان نقصان کا چیزوں کو استعمال کرتا رہتا ہے، تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن اس کا حساب کتاب دے گا۔ جب میں نے تم کو کہہ دیا تھا کہ لا تلقوا بانفسکم الى التہلکہ، کہ خودکشی کے راستے پر نہ چلو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خودکشی اتنی بری بلا ہے، اتنی بری بلا ہے، جس طرح انسان اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے اسی طرح قیامت تک وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا، سزا دیتا رہے گا۔ وہ تمباکو نوشی کے لوگ جو اس استعمال کے عادی ہیں وہ برابر اپنے آپ کو جلاتے رہیں گے، پھینکتے رہیں گے۔ سوچیے آپ کی تکلیف دہ چیز ہوگی جس میں وہ مبتلا کر دی جائے گی۔ اور پھر حدیث میں آئیے آپ، اچھا آگے اور قرآن پاک سے ایک اور دلیل دی گئی کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پیسے خرچ کرنے کے سلسلے میں نہ تو بخیل کرو نہ فضول خرچی کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کی برادری کے۔ تو کہا
کہ یہ جو سگریٹ خرید کے بیڑی خرید کے جو پی رہے ہیں، تمباکو پہ خرچ کر رہے ہیں، لازمی بات ہو فضول خرچ کی ہے، اس لحاظ سے بھی وہ معمول ہے، اس لحاظ سے بھی وہ پسندیدہ ہے۔ تو قرآن مجید کی 3 دلیلیں ہوئی۔ جب حدیثوں کی دلیل دینے کی کوشش کی تو اس میں سب سے پہلی جو حدیث پیش کی گئی وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ضرار ولا ضرر، یا برعکس اس کے لا ضرر ولا ضرار، اسلام میں نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے نہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولا ضرار، دوسروں کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور ماشاءاللہ سگریٹ میں تو دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، خود کو بھی نقصان پہنچا دیا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچا دیا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لہسن اور پیاز کھا کے برائے کرم مسجد میں نہ آؤ، کچا لہسن کچی پیاز کھا کے بدبو بھرے منہ سے برائے کرم مسجد میں نہ آؤ، کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دسترخوان پر کچی پیاز یا کچا لہسن رکھا تھا، حضور نے فرمایا تم کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، اس بدبو کے بعد وہ نہیں آ سکتے، میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا حرام نہیں، ناجائز نہیں، مکروہ نہیں، لیکن اس بدبو کو منہ میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ اب آپ سوچئے اتنا سنسیٹیو اسلام کہ مسجد آتے ہوئے کچی پیاز، بڑی نظام ہے نا، اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، لہسن تو ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن کہا وہ بدبو منہ میں رکھ کے بتاؤ، اس بات کو دونوں کلی بہت صاف ہو جاؤ، کیونکہ اس بدبو سے فرشتوں کو بھی ایذا ہوتی فرمایا، اور فرشتے بھی نہیں آتے اس میں، اور ہمارے آس پڑوس کے لوگوں کو بھی ایذا ہوتی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ کبھی کبھی گٹکے اور سگریٹ کے عادی لوگ جب صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو جی چاہتا ہے نماز چھوڑ کر دوسری جگہ جا کے کھڑے ہو جائے، اتنی بدبو بات ہے، اتنی بدبو بات ہے، اتنی گرم ہے، خود کو عادت ہو گئی محسوس نہیں ہو رہا، لیکن جو نفیس سلیم الطبع ہے اس کو تو گراں گزر رہا ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی ادنا درجے کی بدبو کو پسند نہیں فرماتے تھے تو یہ بدنما قسم کی بدبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دوبارہ فرمائے۔ ان بنیادوں پر علماء ازہر نے جو کہ سب سے بڑی اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں عالم اسلام میں، اب جیسے کہ میں نے عرض کر دیا کہ ان کے امیر نے بھی اور ہیئت العلماء کی علماء کی کونسل نے بھی اس کو حرام قرار دیا، تو سعودیہ میں جو لجنۃ العلماء والافتاء ہے، جن کو قانونی طور پر فتویٰ دینے کا حق ہے، وہ جو پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں، ان کا بھی فتویٰ آیا۔ جب ان کا فتویٰ آیا اور ان کا فتویٰ میں نے دیکھا تو آپ حیرت کریں کہ اس میں لکھا ہے کہ شرب و حرام، تجارت و حرام، زرع و حرام، سگریٹ پینا حرام، تمباکو کی زراعت کرنا حرام، تمباکو کی تجارت کرنا حرام۔ ان کا یہ فتویٰ ہے، آپ اختلاف کر لیں وہ آپ کی مرضی، لیکن علماء کی بڑی کمیٹی میں 20 علماء نے بیٹھ کر، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب وہ اجلاس کرتے ہیں تو پوری دنیا سے نمائندوں کو بلاتے ہیں، انڈیا سے بھی جاتے ہیں نمائندے، کبھی کبھی آپ کے شہر سے جاتے ہیں، مولانا خالد سیف اللہ رحمٰن صاحب اور بھی بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں، تو وہ 200-250 علماء ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس علماء کی میٹنگ کے اس فتوے کے بعد ایک صاحب نے اس کو لکھا ہے، عالم نے لکھا ہے، عرب عالم نے نوٹ لکھا کہ چونکہ یہ پوری دنیا کے علماء نے بالاتفاق تجویز پاس کی، اس لیے یہ اجماع امت ہے۔ اجماع امت یہ بھی اسلامی شریعت کے بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ جس پہ پوری امت متفق ہو جاتی ہے، پھر اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے۔ تو گویا ان کے نزدیک یہ اجماع امت کی روشنی میں بھی حرام ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہماری ذمہ داری، ابھی ایڈوکیٹ صاحب درد دل بیان فرما رہے تھے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی سے اپنے فرائض کی ادائیگی سے کوتاہی کر دی تو پولیس والے کو ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ اب کمشنر صاحب کو ایک بار بیان دینا پڑا تھا کہ جاگنے کی رات ہے، مسلمان جہاں جاگ رہے ہیں پولیس والے بھی جاگیں گے، ہم کو بھی جاگنا پڑے گا، بہت لڑکے شرارت کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے لڑکوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے ان کو بتایا جاگنے کی رات ہے، اگر ہم ان کو بتاتے عبادت کی رات ہے تو وہ جاگنے کو سب کچھ نہیں سمجھتے، عبادت کو سب کچھ سمجھتے۔ اب وہ جاگنے کو سب کچھ سمجھتے، پھر تو بائک کے لے کے ریس کر رہے ہیں،
آپ دیکھ لیجیے پورے جتنے فلائی اوور ہے سب بند کر دیے جاتے جاتے کہ غیر مسلم کیا تاثر دیتا ہوگا سوچ کیا یہ مسلمانوں کی دھکا مشتی کی رات میں سمجھتا ہوگا ناچنے کی رات میں سمجھتا ہوگا اور وہ راتیں رونے وہ راتیں گڑ گڑانے کی استغفار کی سجدے میں گر جاتی تھی ہم اگر بحیثیت امت مسلمہ پیغام دیں کلی میں بہت دور تھا کرنول ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ تو وہاں جو حضرت عبداللہ بن مسعود کو کمری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری چرانے کے عمل سے اٹھا کر اپنی درسگاہ میں داخل کر کر جو پڑھایا جو قربان چلایا وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد میں نے عرض کیا تو وہاں کے لوگوں نے بہت پسند کیا کہ چائلڈ لیبر میں سب سے پہلے اسلام میں پابندی لگائی آج تم کہہ رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بچوں کو تعلیم دی مدینے کے بچوں کو مکے کے جنگجو لوگ جو ہار گئے تھے بدر میں ان کو مولوی بنا بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قائم آج ہمارے حصے کی رہنمائی ہے انسانیت کی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم پیغام دیں کہ امت تفرقہ کے خلاف ہے اس امت کی تعلیمات شریعت اور اس امت کو رسول نے جو ہدایتیں دی وہ تفرقہ کے خلاف ہے تفرقہ سے روکیں گے ہم اپنے بچوں کو روکیں گے اپنے جوانوں کو روکیں گے اسکول پہنچتے سگریٹ شروع کر دیں گے ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے جو سگریٹ پیتا تھا وہ اس کو کہتے تھے وہ سگریٹ پیتا اشارے کرتے اور اس کے پاس پہنچاؤ اس کے پاس اس کے ساتھ پکڑا کے لوگ بچوں کو سگریٹ پیتے ہو ساتھ لیکن آج عالم یہ ہے پتہ نہیں میں مبالغہ تو نہیں کر رہا ہوں اگر مبالغہ کر رہا ہوں تو معاف فرما دیجیے مجھے لگتا ہے 50-60% بچے ہائی اسکول آتے ہیں سگریٹ پینے لگتے ہیں میں کثری دانشگاہ سے وابستہ ہوں میں دیکھتا ہوں باہر نکلتے ہی کینٹین کے پیچھے کھڑے سگریٹ چلائے ہوئے یہ کیا ہو گیا ہم روکیں پیغام دیں ماشاءاللہ اچھی تعداد ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کے ویب سائٹ پہ گفتگو آتی ہے اس کے علاوہ یہاں کے منتظمین کوشش کرتے ہیں کہ اخبارات میں بھی اگرچہ کہ آج پروگرام کی اطلاع نہیں آئی لیکن نیوز بہرحال کسی طرح آ جائے تو ہم یہ پیغام دیں کہ یہ حکومت جیسے حضور نے فرمایا اسلام میں آلات مستقیم توڑنے آیا ہوں ایسے ہی ہم یہ پیغام دیں یہ امت تمباکو کو مٹانے کے لیے آئی ہے یہ امت تمباکو کے استعمال کو بالکل جائز نہیں سمجھتی ہمارے پاس روا نہیں ہے ہم اس کو بھلا نہیں سمجھتے فتوے کی تو زبان میں بھی نہ جائے بس یہ کتاب و سنت کی زبان میں کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو پسند نہیں کرتے لہذا جب ہم یہ میسج دنیا کو دیں گے تو پھر ایک ہمارا پازیٹیو تعارف ہوگا ساری انسانیت میں اور انشاءاللہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگی کہ اس کے استعمال نے بہت ساروں کی جان لی ہے بہت سارے خاندان جڑ گئے ہیں اور بہت تکلیف دہ امراض کا سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ہم کو اس لعنت سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا داعی بنائے کہ ہم دنیا میں اعلان کریں کہ تمباکو کا مٹانا اصل ضروری ہے اور سوال کبھی کبھی پی سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تمباکو کو نہیں شراب کے سلسلے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر سکتا ہوں کہ کتنا ایک تحقیقاتی بیان رہا آج کا ٹیچر مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ اگر اس کو ختم بند کر کے میں پی ایچ ڈی کی تھیسیس کے طور پہ بھیجوں تو مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی دوسری وضاحت یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک رات پہلے ایک شام پہلے جو ہے اخباروں میں اطلاع چلی جاتی ہے آج کا لیکچر بدقسمت یہ ہے کہ بعض اخبارات چونکہ وہ اتوار کا دن تھا معلوم نہیں کیا پوزیشن ہے اس کے وضاحت نہیں اور معلوم تھا کہ اس کو لکھنا چاہیے شاید میں غلطی اگر نہیں کر رہا ہوں تو برنارڈ شاہ سے پوچھا گیا کہ سگریٹ کی تعریف کیا ہے تو اس نے کہا سگریٹ کی تعریف یہ ہے کہ ایک سرے پہ اس کے انجام ہوتی ہے اور دوسرے سرے پہ بیوقوف ہوتا ہے برنارڈ شاہ نے کہا اور پھر دوسری کہ اس کو اتنا برا جو سمجھا گیا ہے
فرمایا گیا ہے اور طرح طرح سے اس کی برائیاں بیان کی گئی ہیں. یہ دیگر مذاہب میں بھی ہے. مثلا میں نے آج تک کسی پارسی کو یا سکھ کو سگریٹ یا تمباکو نوش کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ممکن ہو آپ دیکھیں ہوں کہ میں تو میں ہم کہیں کنفرم کریں گے کہ گرو نانک جی پسند نہیں کرتے تھے اس میں تمباکو کے استعمال کو. شاید وہ بتا سکیں. نشتر صاحب گرو نانک جی پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ بتا سکیں گے وہ صحیح ہے. ہاں دیکھیے نانک سنگھ نشتر صاحب حیدرآباد کی مشہور معروف سکھ لیڈر ہیں. مولانا نے تفسیر چاہی تھی تو انہوں نے کہا اور پھر گرو نانک کا مرتبہ تو آپ کیا جانتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس سے کیا کہا ان کے بارے میں. علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا پہلو کی توحید کی صدا پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خاص. پھر نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا میرا چمن وہی ہے میرا وطن وہی ہے میرا وطن حوالات کی تو میں اس تاریخ میں. تو بہرحال اس کی برائیاں جتنی بھی کی جائیں کم ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ اس کی برائیوں کے سمجھانے میں حکومت کو بہت دیر. آپ بچپن کا ذکر کیے. میرے بچپن میں بڑوں میں یہ کمپٹیشن دیکھا ہوں. ایسے ایسے ناموں سے سگریٹ آتے تھے کہ کیا ہے تو یہ صاحب یہ سگریٹ پیتے ہیں کبھی وہ صاحب ہو آتی ہے مجھے گولڈ ہو گئی فرق چکی اور کیا کیا بیٹھا ایسے نام تھے یعنی ٹیم کے ڈبوں میں پیک ہو کے آتے تھے. تو جیسا آپ جام کے ٹیم کاٹتے ہیں یا دودھ کے ٹیم کاٹتے ہیں ویسا ٹیم کو کاٹ کے اس کو سے سگریٹ. اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں وہ سگریٹ کے نام ایسے ہوتے تھے کہ صرف امیر ہو رہا. اور پھر ہوتا یہ تھا شان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ ڈبہ ہاتھ تک رکھ کے سگریٹ بتاتے تھے کہ ہم بھی رہے ہیں. بدقسمتی سے جو حالات ہوئے اس میں شاید ایسے حالات تھے کہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں اور سب مبتلا ہوئے. اور یہی نہیں اگر آپ کسی ہوٹل میں چلے جائیے سنیما میں چلے جائیے ہر جگہ تو اس کو کہتے تھے سگریٹ کے جو اینڈس ہوتے ہیں اس کو ادے کہتے تھے سگریٹ. تو سگریٹ کے ادے صبح میں چالو رکھتے ہیں سنیما میں یا کسی جگہ. سنیما میں بعد میں پابندی ہوئی لیکن باہر پی سکتے لیکن سنیما میں پہلے پینے کی جاتی. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ کسی طرح پڑتا نہیں. تو اگر جھاڑو ہوتی کسی جگہ مسجد کے باہر نکل گیا آپ کو وہ آتے نظر آتے تھے. لیکن آج اللہ کے فضل سے حکومت کی توجہ کی وجہ سے اور آپ نے جسے فرمایا کہ اس کے برائیوں کے بارے میں پکڑنا جو بھی کیا گیا ہے اس کی وجہ سے سگریٹ میں سے تمباکو میں سے ساری دنیا میں کم ہو گئی ہے. اور شاید بڑے بڑے جو کارخانے ہیں وہ کارخانے بھی جو ہے بند ہو چکے. البتہ تمباکو کا کاشت برابر کر رہی ہے اور معلوم نہیں ہو کیا کیا شکلوں میں جیسے آپ گٹکا دیکھتے ہیں تو یہ گٹکے کی شکل میں معلوم ہے. اور کیا ہے سر آپ کا نظر میں نہیں پڑتا لیکن ہے کئی دکانوں کے اوپر باوجود اس کے گورنمنٹ جو ہے گٹکے کو منع کرتی ہے پابندی عائد کر دیا لیکن دکانوں پر وہ گٹکے پیکٹ رکھ کے رہنے لگا گیا. بہرحال آج کا خطاب معمولی رہا اور ہمارے لیے استفادے کا بات بنا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے مفرد صاحب صلاحیتوں میں اور اضافہ ہو اور یہ کوشش کیجیے کہ ایسے خطابات جو ہوتے ہیں ہم اندازہ نہیں ہے. راشد نصیب ندوی صاحب ہر اتوار کو صبح میں مسجد علی پہ ایک شریعان پیلس کی مسجد اس میں بیان فرماتے ہیں 7 بجے سے اور وہاں پر حیدرآباد کے ہر کونے سے کھانوں میں بن کر پہنچ جاتے ہیں ہر اتوار. اگر وہ باہر رہے تو الگ بات ہے ورنہ ہر اتوار کو ہماری مسجد سے بھی 1-2 گاڑیاں جاتی ہیں جو ان کے پاس شرکت کرتے ہیں. تو میں آپ کو آپ کے سے اعلان آپ کے سامنے اعلان کرتے ہوئے سب رہا ہوں کہ چاہر سے میں کہ ہم ضرب قریب کا مرد مسلمان اس سلمان سے ڈاکٹر رؤوف میں مخاطب کر رہے ہیں. ایک 902 نشست ہے 4 سے اثر کے بعد وسیع شروع تشکیل ہے. اور ایک یہ ہے کہ اردو ہال میں جو 900 نشست ہوئی تھی
اس کی تصویریں البم کی شکل میں آئی ہیں، اردو لفظ سے بنا ہوئی ہیں، تو وہ جو تصویریں ہیں اس میں جو نشر کرتی ہیں وہ البم دیکھ لیں، اگر وہ چاہتے ہیں تو طاہر علی صاحب سے کریں گے وہ فراہم کر دیں گے۔ میں آج کے ہمارے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا